تھے. لیکن ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر اور اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے. اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے, اداروں کو خود مختار اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور ان کو سیاست میں انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی وجوہات ہیں جو پہلے سے ہی پریکٹس کر رہی ہے, جو بنتے بنتے آج اتنا بڑا ایک انارکی پیدا ہو گیا پورے ملک میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئے گا اسے پاکستان کے عوام کی سوچ کرنی چاہیے. اور ہم جو ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں ارلی الیکشن کی, وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو ایک ان کی جو ڈائریکشن ہی نہیں ہے حکومت کے پاس, جو حالات جا رہے ہیں. ابھی ہمارے پیسے نہیں دے رہے صوبے کے لوگ, تنخواہیں تک نہیں ہیں. آخر وہ پیسہ ہم نے اتنا پیسہ چھوڑ کے ہم گئے تھے, وہ کہاں گیا؟ آخر انہیں اسی حالات میں ہمیں ملک چلا رہے تھے. مہنگائی کہاں پہ تھی, آج مہنگائی کہاں چلی گئی ہے. تو جو حالات ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے تو ایک عوامی فیصلہ الیکشن کرایا جائے اور عوام جو فیصلہ کرتی ہے, جو فیصلہ ہو اس کو ماننا چاہیے اور آگے وہی حکومت بنے جو عوام کی ترجمانی کرے. ایشو سمپل ہے, یہ کون ہوتے ہیں انعام دینے والے؟ اپنی مرضی کے بندے لگا کر یہ کیا کرانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اگر ہے تو استعمال کر لے اپنا استحقاق. اتنے دنوں سے کیوں چھپا ہوا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کرونا ہو گئی, کبھی کیا ہو گیا. استحقاق کس کا ہے, کس نے کرانا ہے, کس نے ان کو بٹھایا ہے؟ اب اگر اس سے غداری کرے گا تو پھر پراٹھے تو یہ بھی نہیں کھائے گا نا. ابھی تو میں نے سنا ہے کہ تھپڑ چلے ہیں, انشاءاللہ ویڈیو بھی آ جائے گی آپ کون قریب کہ چلے ہیں کہ نہیں چلے. اتنی ویڈیو بن رہی ہے جناب. اب تو اللہ معاف کرے, اس ملک میں اپنی بیوی کے ساتھ شرعی نکاح ہو آپ کا, اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے. تو یہ تھپڑ شپڑ کی ویڈیو تو بڑی عام چیز ہے, تو فوراً بنی ہوگی, آ جائے گی. تو یہ بھی ہے رات کو. ابھی یہ ہے کہ ویڈیو ابھی لگ نہیں آئی. ویڈیو شاید ابھی مریم وہاں بیٹھی ہے میرے خیال میں, تو شاید کوئی سپلائی نہیں ہوگی. سپلائی ہو جائے گی تو پہنچ جائے گی. مال آنا, مولانا نہیں, مال آنا, اس کا بھی کام ہے پیسے بنانا. وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. باقی اس کا چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگلی دفعہ اپنی سیٹ, پہلے بھی وہ ہارا ہے, اس دفعہ بھی اپنی سیٹ وہ نہیں جیت سکتا. دوسرے اس کے وہ تھا کہ اپنے رشتے دار کو میں گورنر لگوا لوں, اس کی وہیں پہ سیٹ کی ہوئی ہے. افسر لگاؤ, پیسے لو, ٹھیکے بیچو, وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. باقی نہ مولانا کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کوئی فیصلے کرے. کچھ صفایا تو پہلے بھی ہو چکا تھا, اب تو پورے ملک سے ہو جائے گا. جو تھوڑے وہ بچے تھے اس کے 12-14 بندے, اس دفعہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. آپ نے حالت دیکھ لی ہے کہ کلک میں کیا حال ہوا ہے اس کا. ساری جماعتوں نے مل کے بھی عمران خان جو جس علاقے میں گیا تک نہیں, جلسہ تک نہیں کیا, وہاں پر بھی اتنی بری شکست ان کو آئی ہے. تو عوام نے ان کو پہچان لیا ہے. باقی ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ عوامی ہے ہی نہیں. ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہمیں عہدے مل جائیں, حکومت مل جائے, منشیاں مل جائیں, تاکہ ہم پیسہ بنائیں. ابھی بھی پیسہ بنا رہے ہیں لوگ. یہ ہماری ناکامی نہیں ہے, یہ ہمیں NFC کا شیئر نہیں مل رہا. صوبائی حکومتیں NFC شیئر کے اوپر چلتی ہیں, اور صرف ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. یہاں پر بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا. بلوچستان کے اندر یہی ہو رہا ہے, ان کو پیسے نہیں دے رہے. آزاد کشمیر میں یہی ہو رہا ہے, ان کو پیسے نہیں دے رہے. پنجاب کا پیسہ بھی تو رکا ہوا ہے, جو آلریڈی پیسہ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ فیڈرل حکومت ہے ہی نہیں. یہ فیڈرل یونٹ کا کردار ادا ہی نہیں کر رہی. یہ صرف اپنا وہ ایک سرکل ہے اسلام آباد کا 27 کلومیٹر کا, جہاں بیٹھے ہیں, اور یہ عوامی اقدامات کر نہیں رہے, صوبوں کو چلا ہی نہیں رہے. ساتھ میں دیتا ہوں واضح موقع پر, ایک چیز مجھے پاکستان کے آئین نے دی ہے کہ میں اس چیز کو لے سکتا ہوں, اور میں نے اس کا پیسہ جمع کرایا, رسیدیں میرے پاس موجود ہیں. اس سے پہلے اگلے 200, 250, 400, 500, 1000 تک یہ صاحب لے چکے ہیں. ان کا ریکارڈ بھی نکال ہے, عمران خان کا بھی نکال ہے. عمران خان نے زیادہ پیسہ جمع کرایا ہے. ان کے پیسے کی بھی ایوریج دیکھیں, ریشیو دیکھیں, عمران خان کی بھی دیکھیں. پرائم منسٹر استحقاق تھا اس کا, اس کو آئین نے اختیار دیا تھا, اس نے ایک چیز خریدی ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود ہے, رسیدیں موجود ہیں, اس نے بیچی ہے. اس میں غلط کام ہے ہی نہیں. یہ تو عجیب بات ہے کہ جی عمران خان نے غلط کام کیا ہے, ان کو اور کچھ نہیں ملا. ایک لیگل چیز اس نے خریدی ہے, خرید کے بیچی ہے, لیگل ایک کام ہے, اور اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں. تو پروپیگنڈا ہے صرف, یہ ہے کہ انلیگل کوئی کام نہیں ہوا اس میں. اگر کوئی کام میں انلیگیلٹی ہو تو اس میں آپ کوسچن کرتے ہیں. یہ کام میں انلیگیلٹی ہے ہی نہیں, ایک انلیگل کام ہی نہیں ہوا, ایک لیگل یہ کام ہوا ہے. اس کے اوپر تو شور مچانے کی یا سوال کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی چوریاں چھپانے کے لیے باقی باتیں وہ مل نہیں رہا ان کو. اب باقی اس ایک بات میں جو لیگل ایک رائٹ تھا پرائم منسٹر کا, اس کے مطابق, رسید کے مطابق وہ پیمنٹ ہوئی ہے. انالیسس بھی کس نے کیا, انہوں نے کیا. اتنی بڑی رقم جمع کرائی ہے, پھر بیچی ہے. کوئی فراڈیاں نکال کے پھر رہے ہیں جی میرے پہ بیچی ہے, ایک اور بکی کہیں اور ہے, بندہ کوئی اور کلیم کر رہا ہے, اتنے کی تھی, اتنے کی تھی. جو پیسہ بتایا گیا اس کا 20% جمع کرنا تھا, وہ جمع ہوا پڑا ہے, اور وہ لیگل ہے. اس کے اوپر نہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے, نہ آج کر سکتا ہے, نہ 100 سال بعد کر سکتا ہے. اب میں ایک منسٹر ہوں, مجھے گاڑی دی جاتی ہے کہ جی آپ کو تفیول ملے گا, تو وہ استعمال کرنا میرا استحقاق ہے, مجھے آئین پاکستان نے دی ہے. اگر یہ چیز غلط تھی تو پھر عمران خان سے پہلے جو پہلے 1000, پھر 500, 400, 150, 200 تحائف جو لوگ لے گئے ہیں, کیا ان پہ کسی نے سوال اٹھایا؟ کیا عمران خان پہ لیگل چیز بھی سوال اٹھایا جائے گا؟ ان پہ کیوں نہیں اٹھایا گیا آج تک؟ آج تو پتہ ہی نہیں چلو گا تو شاہخانہ ہوتا کیا ہے. عمران خان آیا, چلو پتہ تو چل گیا, لیکن عمران خان نے انلیگل کام نہیں کیا. ہمارے لیے بڑی بات یہ ہے کہ انلیگل کام نہیں ہوا. تھینک یو.